متحدہ عرب امارات میں جس قدر ترقی ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ شاید ہی کوئی ایسا بزنس مین ہو جو بذریعہ دبئی امپورٹ ایکسپورٹ نہ کرتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی فری پورٹ ہے، وہاں کوئی بھی چیز مخصوص فیس ادا کر کے منگوائی یا بھجوائی جا سکتی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک نے وہاں اپنے دفاتر کھول رکھے ہیں۔ روپے پیسے کی فراوانی کے باعث وہاں عیاشی کے مراکز بڑی تعداد میں کھل چکے ہیں۔ جسم فروشی وہاں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ درہم کمانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ کئی پاکستانی اداکارائیں اور گلوکارائیں وہاں سکونت پذیر ہیں اور سال میں کئی مرتبہ پاکستان میں نئے چہروں کی تلاش کے لیے آتی ہیں۔ وہاں دنیا کی حسین سے حسین عورت موجود ہے۔ نائٹ کلب میں داخل ہونے کے بعد انسان مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ لگتا ہے جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے نہایت شاندار مجسمے تراش کر سجا دیے ہوں۔ عورت کس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے اس کا اندازہ دبئی جا کر ہوا۔ میرا وہاں قیام 3 دن کے لیے تھا اور بطور صحافی ایک وفد میں شامل تھا۔ پہلے دن تو بہت مصروفیت رہی، لیکن شام کو وہاں موجود ایک دوست گھمانے کے لیے ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں لے گیا۔ جدھر دیکھیں فلپائنی، مصری، یورپ اور امریکہ کے علاوہ ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والی جادوگرنیاں اپنے حسن کا جال پھیلائے بیٹھی تھیں۔ اگلے روز ایک دوست کے ہاں ڈنر تھا۔ وہاں ہم 6-7 دوست موجود تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ میرا دوست بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی بے چینی کا سبب دریافت کیا تو وہ بولا، تم یہاں قیام کر لو کیونکہ ہم سب نے شراب پی رکھی ہے۔ اس وقت ڈرائیو کرتے ہوئے باہر گئے تو ممکن ہے کہیں کوئی حادثہ ہو جائے۔ مجھے کیا اعتراض تھا کیونکہ ہمارا قیام ایک سرکاری رہائش گاہ پر تھا۔ چنانچہ میں نے وہاں اطلاع کر دی۔ رات کے 1 بجے ایک دوست باقی 3 کو لے کر چلا گیا اور ہم فلیٹ میں 2 لوگ باقی رہ گئے۔ کمرے میں AC اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود ہم کمبل اوڑھے بیٹھے تھے کہ نیچے کسی نے ہارن دیا۔ وہ اچھل کر باہر گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ساتھ ایک فلپائنی لڑکی اور ایک انڈین لڑکی موجود تھی۔ میرا دوست، جس کے نام کا بھرم رکھنے کے لیے عابد لکھ رہا ہوں، نے کسی قسم کا تکلف نہ کرتے ہوئے کہا کہ استاد کون سی چلے گی؟ میں ہکا بکا رہ گیا اور اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ باقی لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے کیوں بے چین تھا۔ کوئی بھی نہیں چلے گی، میں نے کہا۔ اس نے فلپائنی کا بازو پکڑا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا اور جاتے ہوئے بولا، اگر جی نہ چاہے تو اس کو واپس بھیج دینا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا اس نے کمرہ لاک کر لیا۔ اب میں اور وہ انڈین لڑکی تنہا رہ گئے۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تشریف رکھیں، میں نے آسمان کی طرف مدد طلب کرنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ کہہ کر وہ بیٹھ گئی۔ میں ٹھنڈک کے باوجود پسینے کے قطرے ماتھے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بھی میری حالت کا اندازہ کر لیا۔ پہلے تو وہ خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، میں رات گئے اکیلی واپس نہیں جا سکوں گی۔ تمہارا نام؟ فائزہ۔ فائزہ، کیا مسلمان ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی۔ کب سے دبئی ہو؟ آج 3را دن ہے۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کلکتہ کی۔ والدین زندہ ہیں؟ جی، دونوں حیات ہیں۔ ان کے علم میں ہے کہ تم یہاں یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ آپ میری ذاتی زندگی میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ میں آج کی شب گزارنے کے لیے بک کی گئی ہوں۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی غرض نہیں۔ تمہیں رقم ادا کر دی گئی ہوگی۔ آرام سے یہاں سٹے کرو، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ یہاں کب سے قیام پذیر ہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی نسبت جونیئر ہوں، مجھے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے۔ وہ ہنس دی۔ اس نے پتلون شرٹ پہن رکھی تھی۔ چہرے کی رنگت سانولی تھی، لیکن میک اپ نے خاصا بہتر کر دیا تھا۔ اس کے ہنسنے کا انداز نہایت دل فریب تھا۔ یہاں آتے ہی میرا ایڈز ٹیسٹ ہوا تھا، آپ فکر نہ کریں، وہ ہنس کر بولی۔ میں ایڈز سے نہیں، خدا سے ڈرتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئی۔ لگتا تھا کہ میری بات کا اس کے دل و دماغ پر بہت سخت اثر ہوا ہے۔ مجھے میرے حالات یہاں تک لے آئے ہیں۔ میں اپنے خاندان کی واحد کفیل ہوں۔ کلکتہ میں بھی ملازمت کے علاوہ یہی کچھ کرنا پڑتا تھا۔ بس اب فائدہ یہ ہوگا کہ جو رقم مہینے میں ملتی تھی وہ اب ہفتے میں مل جایا کرے گی۔ خدا نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے میں اسے تبدیل تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک مسلمان لڑکی سے کم از کم جسم ٹچ نہیں ہوگا۔ اگر میں ہندو ہوتی تو بھی میرا رویہ یہی ہوتا۔ مثلاً وہ سنجیدگی سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ فائزہ نے جوتے اتار لیے اور ٹانگیں پھیلا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ اٹھی۔ اس کے اٹیچی میں نائٹ ڈریس موجود تھا جسے وہ باتھ روم جا کر تبدیل کر آئی۔ اب وہ بنگال کی جادوگرنی لگ رہی تھی۔ میرا دل بے ایمان ہو رہا تھا، اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے میں نے کہا، نماز پڑھتی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ وقت نہیں ملتا۔ چلو سمجھ لو کہ اس وقت تمہارے پاس وقت ہے۔ جاؤ نماز پڑھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔
वो हैरान और परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मुझे आप इस तरह ज़लील ना करें, मैं ये सब कुछ इंतहाई मजबूरी में कर रही हूँ। अगर आपने वाकई इंजॉय नहीं करना तो मुझे इजाज़त दे मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं कल रात से जाग रही हूँ और सुबह से इस वक्त तक 4 मुख्तलिफ मुकामात पर जा चुकी हूँ। सो जाओ, मैंने कहा और दाएं बाएं देखने लगा। क्योंकि कमरे में कोई फालतू कंबल मौजूद नहीं था, मैंने मुख्तलिफ अलमारियों का जायज़ा लिया और फिर साथ वाले कमरे में चला गया। वहाँ बिस्तर मौजूद था। मैंने एसी चला दिया और उसे कहा कि वहाँ जाकर सो जाए। वो शुक्रिया कहकर चली गई। मैंने उसके जाते ही खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। ऐसा न था कि मेरे दिल पर शैतान ने वार न किए थे, मैं किसी लम्हे भी बहक सकता था, लेकिन मेरे खुदा की मदद शामिल हाल रही और मैं हमेशा की तरह उसके करम की वजह से इस दफ़ा भी बच निकला। मुझे नहीं मालूम कब मेरी आंख लगी, बस इतना याद है कि आंख खुली तो मैं बिस्तर पर तनहा न था। फ़ायदा रात के किसी हिस्से में अपना कंबल लेकर डबल बेड पर आकर लेट गई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो नहायत गहरी नींद सो रही थी। उसके सिरहाने एक कागज़ पड़ा था जिस पर लिखा था कि डियर दोस्त, मुझे डर लग रहा था इसलिए यहाँ सो रही हूँ। आँख खुल जाए तो परेशान नहीं होना। मुझे आपकी शराफत ने मुतासिर किया, लेकिन मैं जिस्म फरोशी नहीं छोड़ सकती। अगर जहमत ना हो तो सुबह जल्दी ना उठाइएगा, क्योंकि मैं आपके पास सुबह 10 बजे तक स्टे करने के लिए बुक की गई हूँ। मैंने फ़ायज़ा का लिखा हुआ पैगाम पढ़ा और उसे जेब में डाल लिया। साथ वाले कमरे का बिस्तर खाली था और एसी चल रहा था। खामोशी के साथ वहाँ चला गया। सुबह उठा तो फिलिपाइनी और फ़ायज़ा दोनों सो रही थीं और उनके दरमियान लेटा आबिद भी खराटे भर रहा था। दुबई में क़याम के दौरान पता चला कि यहाँ पाकिस्तानी तवाइफ़ें बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ज़्यादातर ने फैशनेबल इलाकों में फ़्लैट हासिल कर रखे हैं। ये तवाइफ़ें एक माह में इतनी कमाई कर लेती हैं जितनी इन्हें पाकिस्तान में एक साल में हासिल नहीं हो सकती, और तहफ़्फ़ुज़ वहाँ अलग होता है। यही वजह है कि अय्याश लोग अब हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर के अलावा दुबई को एक महफूज और मतलूब मुल्क समझते हुए इधर का रुख करते हैं, जी भर कर अय्याशी करते हैं और फिर पारसाई का लिबादा ओढ़कर वापस अपने अपने मुल्कों में चले जाते हैं।